www.attableek.com, the reviver of Iman. وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس وقت جو حالات ہے اس کا ایک ایمرجنسی علاج، اس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بیان فرمایا. اور جو ان حالات کا پرماننٹ علاج ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا مسلم پرسنل لا، اس کو اچھی طرح سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہ کام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جو مسئلے ہماری گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ کے ذریعے اٹھائے ہیں اس میں ایک طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کے متعلق میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں گھروں میں جو طلاق ہوتی ہے تو اس طلاق کے اندر بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں. بہت سارے گناہ اس طلاق کی وجہ سے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. ان گناہوں کو ہمیں اپنے سماج میں سے، معاشرے میں سے ختم کرنا ہے. سب سے پہلا گناہ جو طلاق کے عنوان اور ٹائٹل سے وجود میں آتا ہے وہ یہ کہ بھئی ہسبینڈ وائف ہے، میاں بیوی ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں، نرم گرم سوکھی بیوی چلتی ہے. کبھی اگر گھر کے اندر کوئی پرابلم آ گیا، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، بولا چالی ہو گئی، تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً عورت کو طلاق دے ڈالیں. ہرگز اس کا یہ علاج نہیں ہے. آج ہم لوگوں کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر کے جلدی جلدی فٹافٹ لوگ طلاق دے ڈالتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فضول جلد بازی کرنا، جلدی کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. یہ جو بغیر سوچے سمجھے ہم عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، یہ پہلا گناہ. اگر ہم لوگ گھر میں کوئی بات ہوئے اور بہت سوچ سمجھ کے اس کو حل کرے تو انشاءاللہ طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسرا گناہ یہ ہے کہ گھر میں جو مسئلے ہوتے ہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علاج بتلائے. ان علاج کو ہم اپناتے نہیں، صلح کرانے کی کوشش نہیں کرتے. قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کوئی جھگڑا ہو تو نصیحت کرو، سمجھاؤ. دوسرے نمبر کے اوپر بستر الگ کرو. تیسرے نمبر پر نرمی سے، آہستہ آہستہ، سنجیدگی سے ذرا سا اس کے اوپر ہاتھ چلا. ایک
चौथा इलाज बतलाया, दोनों फैमिली के जिम्मेदार लोग बैठ करके दोनों के मसले को सुलझावे। ये सुधारने के जो तरीके हैं, सुलह कराने के जो तरीके हैं, उसको हम लोग अपनाते नहीं। एक दूसरा अहम गुनाह तलाक में वजूद में आता है। तीसरी चीज मशवरा नहीं करते। तलाक के बाद तो लोग मुफ्तियों को ढूंढने निकलते हैं कि मुफ्ती साहब कोई रास्ता कर दो कि कुछ हमारा जो है मसला सुधर जाए। उस पर एक लतीफा यानी जोक्स मुझे याद आया कि घर में एक औरत ने दूध गर्म करने में गफलत हो गई तो दूध फट गया। तो औरत बेचारी जोर से बोलती है, दूध फट गया, दूध फट गया। तो घर में छोटा सा बच्चा था, वो धीरे से माँ को कहता है, मम्मी मेरे अब्बा यानी आपके शौहर तो टेलर है, दूध फट गया तो आपने टाँके मरवा लेंगे। तो माँ ने कहा, बेटा ये टाँके हर चीज से थोड़ा ही लगते हैं, टाँके लगाने की चीज अलग होती है, दूध से कभी टाँके नहीं लगा सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि ये तलाक भी कोई ऐसी चीज है कि ये कोई टाँके लगाने की। अगर झगड़े हो जिंदगी के अंदर और जिंदगी फटती जा रही है तो उसमें टाँके लगाने के बहुत से तरीके शरीयत में मौजूद है, लेकिन हम किसी से मशवरा ही नहीं करते और सीधा तलाक दे डालते। एक मर्तबा में मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला तो देखा कि भीड़ लगी हुई है और कोई आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा कि मुफ्ती साहब आप मत पूछो क्या बात है, आप जल्दी से घर चले जाओ। मैंने कहा क्यों भाई? तो कहा कि वो फैमिली में फलाने मर्द की औरत से लड़ाई हुई और वो यूं चिल्ला रहा है कि मुफ्ती साहब को लाओ, मैं अभी पूछ के अभी तलाक देता हूँ। इसलिए कहा कि अच्छी बात है कि वो गुस्से में है लेकिन कह रहा है मुफ्ती साहब को ले आओ, मैं पूछ के अभी तलाक देता हूँ। आप घर चले जाओ ताकि आप दिखे ही नहीं और वो तलाक दे ही नहीं। मैंने कहा ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, वरना जनरल ऐसा होता है कि तलाक देने के बाद लोग मुफ्ती साहब को ढूंढने आते हैं, तलाक से पहले कोई मशवरा करने ही नहीं आता है। जब फतावा लिखने का पहला साल था तो एक दिन एक आदमी तलाक का मसला लेकर के आया। मैं दारुल उलूम हिदायतुल इस्लाम आलीपुर में पहला साल था दारुल इस्लाम में, दाखिल आने से पहले तो एक आदमी आया तलाक का एक मसला लेकर। बहुत काले वाले, शादी हुई चंद दिनों में तलाक दे दी, बीवी को 3 तलाक। अब वो कहता है मुफ्ती साहब कुछ रास्ता तो करो। मैंने कहा अभी तो इतनी फिक्र करता है, तलाक देने से पहले आता तो कोई रास्ता होता, अब तो सारा काम करके आया तो अब तो क्या रास्ता में तलाक करो, क्या कुछ तो करो। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि बेचारे को कुछ तसल्ली का सामान तो होना चाहिए। तो मुफ्ती लोग बातों को कैसे पेंडिंग करने के उसमें माहिर होते हैं। तो मैंने उसको कहा कि ये तो मुझे पूरी डिटेल लिख के दे जाओ, फिर मैं जो है आपको बुलाऊंगा। तो बेचारा बैठ गया, पूरी दोपहर उसने मस्जिद में बैठकर केस लिखा। फिर मुझे जोहर के वक्त देने आया तो मुझे धीरे से पूछता है कि मुफ्ती साहब आपके घर के अंदर बच्चे हो तो जरा बुलाओ ना। मैंने कहा मेरी तो कभी नई शादी हुई, मेरे बच्चे कुछ है नहीं, तुम पूछते क्यों? बताते नहीं, वो बच्चे के हाथ में कुछ हदिया मुझे लेना था। मैंने कहा चल निकल याद है, तो हदिये के नाम पे मुझे रिश्वत देना चाहता है कि तू मुझे इतने पैसे दे कि मैं तेरे लिए शरीयत के अंदर कोई गड़बड़ करूं? हरगिज नहीं। हम लोग कोई मसला बेचा नहीं करते, हमारे यहाँ तो जो कानून होगा उसके मुताबिक हम लिख करके देंगे। तो लोग जब झगड़ा होता है घर में, फैमिली में कोई मसला होता है तो मशवरा नहीं करते और सीधा तलाक देने के ऊपर उतर आते। काश के मशवरा करते तो फिर झगड़े की तलाक तक नौबत नहीं आती। चौथा गुना
لوگ استخارہ نہیں کرتے. شادی سے پہلے پوچھنے آتے ہیں, ہم کہتے بھائی استخارہ کرو, لیکن اگر گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا تو طلاق دینے سے پہلے کوئی استخارہ ہی نہیں کرتا ہے. شادی کے لیے تو خود کو اپنے استخارے پر اطمینان نہیں, تو محلے کے امام صاحب کو کہیں گے امام صاحب مجھ سے تو برابر استخارہ نہیں ہوتا, آپ بہت بڑے متقی آدمی ہیں, آپ ذرا استخارہ کر کے دو. مولانا صاحب آپ استخارہ کر کے دو. تو وہاں تو بزرگوں کے پاس استخارہ کرواتے ہیں, اور طلاق دینے سے پہلے اگر استخارہ کر لیتے تو طلاق کی نوبت بھی نہیں آتی اور زندگی برباد ہی نہ ہوتی. اسی لیے استخارہ طلاق سے پہلے یہ کرنے کی چیز ہے. پانچویں چیز, جب لوگ طلاق کی بات کرتے تو دیکھتے بھی نہیں کہ عورت حیض میں ہے, ماسک ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ شریعت نے ہم کو طلاق دینے کا طریقہ بھی بتلایا. آپ جانتے ہو, ابھی حضرت کی زبان سے آپ سن رہے, ہمارے دین میں ضرورت کے وقت طلاق کیسے دینی تھی وہ طریقہ بھی بتلایا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. پورا طریقہ طلاق دینے کا وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اب تو جھگڑا ہوتا ہے تو عورت بیچاری پاک ہے ناپاک ہے, حیض ہے نہیں ہے, کچھ بھی دیکھتے دھڑا دھڑ طلاق دے جاتے. کم سے کم یہ سوچتے کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ ماسک ہو, ایمسی ہو, حیض ہو, اس میں طلاق نہیں دے سکتے. حیض کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, حضور نے فرمایا کہ ان کو کہو یہ طلاق کینسل کرے اور بیوی کو اپنے نکاح میں لے لے. جو طلاق حیض میں لی جائے وہ بہت بری بات ہے, اس کو کینسل کرنے کا حکم کا, اس کو پھر سے نکاح لے لو. ایسے زمانے میں طلاق نہیں جاتی. آپ کو میں بتلاؤں, یہ قصہ اتنا آگے بڑھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, اس زمانے کے اندر جب ایک مجوسی غلام نے, فارسی غلام نے, فیروز نے حضرت عمر کو فجر کی نماز میں خنجر مارا, حضرت عمر زخمی ہو گئے, اور اب ان کے بعد خلیفہ اور امیر کون بنے گا اس کا مسئلہ آیا. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دو, ان کا نام طے کر دو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, میرے بیٹے کو ہرگز خلیفہ مت بنانا, جس کو طلاق دینا نہیں آتا وہ مسلمانوں کا امیر نہیں بن سکتا. اپنے بیٹے کے بارے میں یہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ اندازہ لگاؤ کہ حیض کے زمانے میں عورت کو طلاق دینے کی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی, شریعت نے منع کیا. چھٹی بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ 3 طلاق دینا ضروری ہے, اس کے بغیر تو طلاق پڑتی ہی نہیں ہے. ایک تو ایسی 3 تو دینی ہی پڑتی ہے. ابھی جب یہ مومنٹ شروع ہوئی تو میں ایک جگہ گیا تھا اسی مومنٹ کے سلسلے میں کافی دور. تو میں گیا تھا تو وہاں کے بہت بڑے ذمہ دار, جو علاقے کے دعوت کے بھی ذمہ دار, بزرگوں سے بھی تعلق رکھنے والے بڑے دیندار, وہ آدھے راستے سے میرے ساتھ ہو گئے گاڑی میں. ان کے گھر کا طلاق کا ایک مسئلہ تھا. تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہمارے یہاں لڑکی کو 1 اور 2 طلاق ہو گئی ہے, آج آپ آئے ہو تو ذرا مشورہ کر کے تیسری بھی دلوا دو تاکہ کس کا ہی پورا ہو جائے.
ہم نے ہماری بیٹی کو دوسری جگہ شادی کروانی ہے تو انتظار میں بیٹھے ہیں، بیٹی بھی کہتی ہے کہ 3 ہو جائے تو سب قصہ پورا ہو جائے، پہلے 1 2 ہو گئی ہے، آپ آئے ہو تو آپ تیسری دلوا دو تاکہ پورا قصہ ختم ہو جائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تیسری طلاق کوئی ضروری ہے دوسرا نکاح کرنے کے لیے؟ 1 طلاق دے دے عزت پوری ہو جائے پھر بھی دوسرا نکاح تو ہو سکتا ہے، 3 طلاق ضروری ہے۔ آج لوگوں نے 3 طلاق کو ضروری سمجھ لیا، حالانکہ کان کھول کے سن لو، اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ کل میں واپی میں تھا اسی پروگرام کے سلسلے میں، جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کتنے لوگ مجلس، آج ہم نے سنا کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے، سنا ہی نہیں آج تک، اور 1 طلاق کے بعد بھی قصہ ختم ہو جائے گا ہم کو معلوم ہی نہیں۔ میرے دینی بھائیوں، اس لیے ہم اپیل کرتے کہ مسائل بھی سیکھو، مسائل کی مجلسیں بھی رکھو، یہ پرماننٹ علاج ہے۔ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاق دینا فرض ہے، واجب ہے، ثواب کا کام ہے، وہ بہت بڑی غلطی میں ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے۔ 3 طلاق دینا شریعت کے اندر گناہ کا کام ہے۔ 7ویں چیز جس کو ہماری حکومت نے ایفیڈیوٹ میں سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا ہے وہ ہے حلالے کا مسئلہ۔ حلالے کے اندر بھی ایک حلالہ لعنت والا ہوتا ہے، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور، ڈینجر حلالہ جس کے لیے بددعا ہے، ایسا حلالہ۔ وہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اب 3 طلاق دے جائے، پھر آ کے کسی مفتی کا دماغ چاٹے گے کہ حضرت کیا کرے، غصے میں تھے۔ میں کہتا ہوں کوئی محبت میں تھوڑی طلاق دیتا ہے، جو بھی دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے، یہ کوئی کیڈبری تھوڑی دی ہے، یہ تو غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ تو 3 طلاق دے دی، اب بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، کچھ جوڑ کی شکل کرو، تو اب جوڑ کے لیے پھر جو ہے زبردستی کا ریفائن کروانا پڑتا ہے، وہ ریفائن کا نام ہے حلالہ۔ اب یہ جو حلالہ ہے اس حلالے کا مطلب کیا؟ اسی ایک مجلس میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ بھائی حضرت حلالہ کس کے ساتھ کرنے کا وہ مسئلہ بھی ذرا بتلا دو، اور کیسی کنڈیشن میں کرنے کا وہ بھی بتلا دو۔ میں نے کہا حلالے کا مسئلہ سیدھا سادہ اتنا ہے کہ اگر 3 طلاق کے بعد عدت گزر گئی پھر کسی کے ساتھ تم نکاح کرا تو اس میں شرط نہیں لگانے کی کہ 1 رات میں 1 کلاک میں اس کو چھٹی کر دینا، ایسی شرط نہیں لگانے کی۔ باقاعدہ جیسے شادی ہوتی ہے ویسی شادی کرو، مہر بھی ولیمہ بھی سب ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرا آدمی جس کے ساتھ نکاح کروایا اسی کے ساتھ دل لگ گیا اور زندگی گزر گئی، پہلے کے پاس آنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ اصل طریقہ۔ اب اگر تم نے شرط لگا دی کہ 1 رات نکاح کل طلاق دے دینا، یا 1 کلاک کا نکاح پھر طلاق دے دینا، اور بعض جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک روم کے اندر بھیجا اور 1 کلاک کے بعد باہر آنکھیں مارنا شروع ہوئے، باہر نکلو جلدی باہر نکلو، طلاق دو، آگے کی سب پروسیجر پتانے کی ہے۔ یہ لعنت والا حلالہ ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ایسے حلالے سے ہوتا ہے۔ اور سن لو، اگر دوسرا نکاح کرایا اور دوسرا نکاح کرانے کے بعد وہ دوسری شادی والا عورت کے ساتھ سویا نہیں، یعنی باقاعدہ اس نے صحبت جمع نہیں کیا، تو کبھی بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی حلال، اور حلال نہیں ہوگی تو پھر دوسری عدت کے بعد نکاح کریں گے تو پوری زندگی زنا کرنے کا گناہ ہوگا، پوری زندگی زنا کا گناہ ہوگا۔ اسی لیے بھائی یہ حلالے کو لوگوں نے کھلونا بنا دیا،
اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ بھئی یہ حلال والا نکاح نہیں ہونا چاہیے. ہماری شریعت میں جو حلال ہے، جو پرفیکٹ حلال ہے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ کیا بیان فرمایا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پہلے شوہر نے طلاق دے دی، غلطی سے 3 دے دی، گنہگار ہے وہ 3 دینے والا. عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرا، کوئی پہلے سے شرط نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں، بغیر شرط کے نکاح کرا، اور اس کے بعد کسی وجہ سے دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا دوسرے شوہر کے ساتھ بنی بیوی اور اس نے طلاق دے دی اور وہاں سے عدت گزر گئی. اب یہ ہوا پرفیکٹ حلال، اور پھر پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو گئی. اب مسلمان اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. میرے مسلمان بھائیوں، آپ سب مرد میرے سامنے بیٹھے ہو تو میں آپ حضرات کو چند باتیں عرض کروں. ان باتوں کا لحاظ رکھو تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آج تو ہم لوگ شادی کرنا ہوتا ہے، بہت دکھ کی بات میں کہتا ہوں، تو شادی کے لیے منڈپ کون سا اچھا، ہال کون سا اچھا، باورچی کون سا اچھا، کھانا کون سا اچھا، شادی کے کارڈ چھپوانے کے لیے پریس کون سا اچھا اور سستا، ساری فکر کریں گے. اور فکر نہیں کرتے تو کیا نہیں کرتے کہ میں شوہر بن رہا ہوں، آج تک کنوارا تھا، اب میں شوہر بن رہا ہوں، تو مجھے اپنی بیوی کا حق کیسے ادا کرنا، اس کو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے، میری کیا جوابداری بنتی ہے، کیا رسپانسبلٹی ہے. اگر اس کو وہ سیکھ لے تو انشاءاللہ کبھی طلاق دینے کی نوبت نہیں آئے گی. آپ سمجھیے اس کو. پہلی چیز ہر شوہر کے واسطے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. بھائی عورت ذات ہے، کچھ بول دے رہے تو برداشت کر لینے کا، سن لینے کا، نرمی سے سمجھا دینے کا، گرمی سے نہیں نرمی سے. ایسے بھی بیچاری پورا دن بیچاری کچن میں گرمی میں رہتی ہے، پھر اوپر سے تمہاری گرمی تو وہ جائے گی کہاں؟ اس لیے نرمی سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھا دو تو انشاءاللہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. نمبر 2، غیرت میں اعتدال. غیرت میں اعتدال کا مطلب کیا؟ عورت کے اوپر بدگمانی کرتے رہنے کا. بہت سارے شوہر ہوتے اپنی بیوی پر ہمیشہ بدگمانی کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو. آج ہم لوگ بیویوں پر شک کرتے رہتے، وہم کرتے رہتے. یاد رکھو یہ شک، یہ وہم، یہ بدگمانی تمہاری شادی والی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے. بدگمانی نہیں کرنے کی. اور دوسری بات اس میں یہ بھی یاد رکھو کہ بالکل غافل بھی نہیں رہنے کا، بدگمانی بھی نہیں، بالکل غفلت میں بھی نہیں رہنے کا. ذرا نظر اور دھیان بھی رکھنے کا، اس پر کس کے فون آتے ہیں اور وہ کس کے ساتھ بات کرے وہ بھی دھیان رکھنے کا. غفلت بھی نہیں، بدگمانی بھی نہیں، بیچ بیچ کے اندر رہنے کا. اور میں تو ایک سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں کہ ہماری دینی بہنوں کو تو اسی طرح سادہ موبائل دے دینے کا. ان کو جو ہے بڑی اسکرین والا موبائل اور اس میں واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کنیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت کو اگر بات کرنی ہے تو شوہر سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اتنوں سے تو بات کرنی ہوتی ہے. یہ 4-5 کانٹیکٹ کے واسطے بڑے بڑے موبائل اور اس میں انٹرنیٹ کنیکشن، یہ سب کی ضرورت کیا؟ اسی کی وجہ سے بگاڑ آتا ہے.
اس لیے یاد رکھ لو کہ اعتدال، نیوٹرل رہو کہ بیوی کے اوپر بدگمانی بھی زیادہ نہیں کرنے کی اور اس کے بارے میں غفلت میں بھی زیادہ نہیں رہنے کا. آگے خرچہ بھی اعتدال سے درمیانی شکل میں دینے کا، اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو پوری راحت کالونی کی رانی سمجھے. اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں دینے کا کہ پورے راحت کی ٹاٹا برلا میں ہی ہو، اتنے پیسے بھی نہیں دینے کے. اور اتنا بھی کنجوس مکھی چوس نہیں بننے کا کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا شوہر تو فقیر جیسا ہے. اتنا کنجوس مکھی چوس بھی نہیں بننے کا. آج کل کی مہنگواری سامنے ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے بیچ بیچ کا خرچہ دینے کا. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. آج سب سے بڑی بلا فضول خرچی کی ہے. سب سے بڑی بلا اس وقت بھی اگر کوئی ہے تو فضول خرچی، بیکار کے خرچے. آج عادت بن گئی کہ بھائی شنی روی تو گھر میں کھانا پکانا گناہ کبیرہ، شنی روی کو ڈمس گھومنے جانا فرض عین. یہ ہم نے سمجھ لیا. میرے بھائیوں، یہ کوئی شریعت کی بات نہیں ہے. رہو گھر کے اندر، رکھو بیوی کو گھر کے اندر. ٹھیک ہے کبھی کبھار پردے کے اہتمام کے ساتھ باہر لے جا کے کھانا کھلا دیا کبھی کبھار. میں تو یوں کہتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی ایک ویکیشن میں 15-20 ہزار 10 ہزار کا خرچہ کر کے آپ لوگ قریب میں کہیں گھومنے گئے. دوسرے سال ویکیشن میں 10-15 ہزار کا خرچہ کر کے کہیں گھومنے گئے. یہ 2-4 ویکیشن کا خرچہ بچا لو تو انشاءاللہ ایک عمرے میں جانا آسان ہو جائے گا. کتنا اچھا طریقہ. 50 ہزار کا عمرہ 2-3 قریب کے ٹور کینسل کرو اور عمرے میں لے جاؤ بیوی کو. کتنا اچھا طریقہ ہے. تو فضول خرچی بھی نہیں اور جو ہے زیادہ اسراف بھی نہیں. اور بہت اہم ذمہ داری شوہروں کی ہے کہ اپنی بیویوں کو مسائل سکھاؤ، شریعت کے احکام سکھاؤ. آج ہماری بیویاں 1 2 3 4 بچوں کی ماں بن جاتی ہے لیکن بیچاری کو مسئلہ ہی معلوم نہیں. ایک عورت کا مسئلہ آیا کہ بھائی بچہ ہوا تو 40 دن تک جب وہ پاک ہوگی تب نماز چالو کرے گی. میں نے کہا یہ مسئلہ تم کہاں سے لائے کہ 40 دن پر پاک ہوگی تب نماز چالو کرے گی؟ مسئلہ تو ایسا ہے کہ ایک دن میں پاک ہو گئی تو دوسرے دن نماز چالو کرے. آج بچہ پیدا ہوا، کل پاک ہو گئی، کل نماز چالو کر دے. 10 دن میں پاک ہو گئی، 10 دن میں نماز چالو کر دے. اس میں کوئی 40 دن تک جانے کی ضرورت نہیں. جتنے دن میں خون بند ہوا عورت پاک ہو گئی، نماز چالو کر دے رہے بچہ پیدا ہونے کے بعد. بہت سے مسئلے مسائل آج تک ہم نے اپنی عورتوں کو نہیں سکھائے. حیض کے مسئلے، نفاس کے مسئلے، نماز کے مسئلے وہ سکھاؤ. بتاؤ آج تک ہم نے کبھی اپنی بیوی کو بٹھا کر کے کہا بیگم ذرا تیری اتحیات مجھے سنا، دعائے قنوت سنا، ثنا سنا دے. زیادہ نہیں تو الگ طرح سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورت اور 11ویں سورت الحمد شریف سکھا دے. کتنے شوہر نے آج تک یہ کام کیا بتاؤ؟ یہ شریعت کے مسائل، شریعت کے احکام، فرائض، واجبات، یہ چیزیں سکھاؤ اپنی بیویوں کو. یہ بہت اہم ضروری چیزیں ہیں. اور گناہ کی، بدعات کی، رسومات کی اور حرام باتوں سے اس کو روکو. یہ ضروری ہے شوہر کے اوپر. یاد رکھو ہماری بیوی گناہ کرے، حرام کام کرے، بے پردہ گھر سے باہر نکلے، فلم دیکھے اور ادھورے کپڑے پہنے اور شوہر اس کو دیکھا کرے، کچھ نہ بولے تو اس شوہر کی اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. اس شوہر کو جواب دینا پڑے گا کہ میری بیوی ادھورے کپڑے کے ساتھ نکلتی تھی، بغیر دوپٹے کے نکلتی تھی، بغیر پردے کے نکلتی تھی. تو شوہر تھا، دیکھتا تھا، پھر بھی تم نے تیری بیوی کو نہیں روکا. اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا.
اسی لیے اپنی بیویوں کو شریعت کے احکام اور مسائل سکھاؤ، اور مکان، کپڑا، کھانا جو شوہر کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اپنی بیوی کو برابر برابر پہنچاوے، ضرورت کے مطابق جمع کرے، اور عزل کرنا ہو تو بیوی کی اجازت لے کر کے دے، اور اپنے محارم، والدین کے پاس، قریبی رشتے دار کے پاس ملنے بھی جانے دے۔ ہمارے ایک دوست ہے ابھی بھی، ان کی شادی ہوئی چند دن میں طلاق ہو گئی، پھر دوسری شادی ہوئی طلاق ہو گئی، تیسری شادی ہوئی طلاق ہو گئی، اب مل بھی جاتی تھی مالدار گھر کا لڑکا۔ میں نے کہا کہ اتنی جلدی جلدی طلاق پڑتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کچھ جواب نہیں ملتا۔ بہت ڈیپ میں گئے تب اندر سے دھیرے سے جواب آیا کہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رہتا ہے کہ کبھی اس کو ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیتا ہے، کبھی جانے نہیں دیتا ہے۔ ارے کم سے کم ہفتے میں ایک دن ماں باپ سے ملاقات وہ تو بیوی کو کرنے دینا چاہیے۔ بھائی آ جائے اس کے ساتھ ملاقات کرنے دے، یہ کیا سب سے کاٹ دے، میری ماں کو نہیں ملنے گا، باپ کو نہیں ملنے گا، بھائی کو نہیں ملنے گا، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ تو ظلم ہے شوہر کی طرف سے۔ اس کے ماں باپ کے ساتھ ملاقات کرنے دو، دوسرے محرم رشتے دار کے ساتھ اس کی ملاقات کرنے دو۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، میاں بیوی کے بیڈ روم کی جو باتیں ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ آج فیشن بن رہی ہے کہ میاں بیوی کی پرسنل باتیں اپنے دوستوں کے سامنے لوگ بیان کرتے ہیں۔ عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے، مرد اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں۔ یہ بہت دیوسی پن کی بات ہے، دیوس ہے وہ آدمی کہ بیڈ روم کی باتیں، ہسبینڈ وائف کی پرسنل باتیں وہ لوگ لوگوں کے سامنے جا کر کے بیان کرتے ہیں۔ بہت بڑی غلط اور گناہ کی بات ہے۔ میاں بیوی کی پرسنل بات، بیڈ روم کے اندر کی بات وہ کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ اور توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ جب شادی کے دن دلہن کو تیار کیا جاتا ہے تو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اس کا فوٹو لوگ لگاتے ہیں۔ یہ تمہاری دلہن تمہارے لیے ہے کہ ساری دنیا کو تماشا دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی کی چیز کہ ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہے، ہم اپنی دلہن، اپنی ہونے والی بیوی، اور باپ پھر اپنی بیٹی کو سسرال بھیج رہا ہے، اس کا فوٹو، اس کی ساری چیزیں فیس بک پر رکھ رہے اور اس کو انٹرنیٹ پر رکھتے، واٹس ایپ پر رکھتے کہ سب لوگ دیکھیں۔ یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑی برائی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ عورتوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے اوپر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر اور ثواب ملے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، عورت کتنی بھی بری ہو، کتنی بھی بری ہو، ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا رشید احمد بزرگ سملکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ جو گھڑی بند ہو جاتی ہے نا، بگڑ جاتی ہے، وہ بھی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم بتلاتی ہے۔ بگڑی ہوئی گھڑی 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ صحیح ٹائم بتلاتی ہے۔ تو کیا یہ ہماری بیوی بہنیں، ہماری عورتیں اس بند گھڑی سے بھی گئی گزری ہو گئی کہ 24 گھنٹے میں 2 کام ایسا نہیں کرے گی جو آپ کو پسند کا ہوئے، اس سے بھی گئی گزری ہو گئی؟ یہ ہماری بیوی بہنیں ہرگز نہیں۔ بات دراصل کیا ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو اس بات کا پابند بنانا چاہا کہ میں جیسے چاہوں ویسی میری بیوی ہو جائے، میں جیسے چاہوں ایسی میری بیوی ہو جائے۔ بس یہ پوائنٹ غلط ہے۔ کوئی شوہر یہ نہیں سوچے کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسی میری بیوی بن جائے، یہ چاہو کہ اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسی میری بیوی بن جائے۔
میں بھی اللہ چاہے ایسا بن جاؤں اور میری بیوی بھی اللہ جیسے چاہے ویسی بن جائے. بس یہ ہے اصل پوائنٹ کی بات. اگر ہم اس کو اپنی مرضی کا بنانے جائیں گے یہ ہے جھگڑے فتنے فساد کی چیز. اور اللہ چاہے ایسا بنانا چاہو گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی جھگڑا اور فتنہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو کبھی بھی طلاق کی نوبت معاشرے کے اندر آئے گی نہیں. ابھی انہوں نے مرضی دے دی کہ عورتوں کی ذمہ داری بتائی ہے, تو میں نے اس سلسلے میں ابھی اسی جمعہ کو بیان کیا ہے. جن کو چاہیے واٹس ایپ نمبر لکھوا کے جائیں, ان پر بھیج دیں گے. اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کے اوپر میں اس وقت پر بیان نہ کروں. اسی جمعہ کا تازہ بیان ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ بھیج دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرماوے, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناوے. دینی بہنوں کو بس ایک ہی حدیث عرض کر دیتا ہوں, اس میں وہ ساری باتیں سمجھ لے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربستان سے نکل کر کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے الگ الگ مقصد سے. ایک بڑا مقصد تھا, دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے پاس دین کی دعوت پہنچانے کے لیے گئے. تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ عیسائیوں کے یہاں, پارسیوں کے یہاں جو بادشاہ ہوتا ہے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. جب بادشاہ کے سامنے آتے تو آ کے سجدہ کرتے ہیں, پھر بادشاہ کے ساتھ بات کرتے ہیں. صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو منظر دیکھ کر کے جب آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ حضور وہ دنیا کے بادشاہ ہے, ان کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں. انت احق ان یسجد لک, آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. صحابہ حضور کو کہتے ہیں کہ آپ ہم کو اجازت دو ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں. وہ اگر دنیا کے بادشاہ ہے تو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کے بادشاہ ہے, ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں, اس کی اجازت دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ہماری مسلمان بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں. وہ سن لے ایک حدیث کو. فرمایا لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صحابہ اجازت لینے گئے تھے کہ حضور کے سامنے سجدہ کریں. تو حضرت نبی کریم کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میری شریعت میں, میرے دین میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. کتنی اہم بات حضور نے ارشاد فرمائی. تو اسی سے ہماری دینی بہنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. سب سے بڑی چیز میں بتلا دوں دینی بہنوں کو, شوہر کے سامنے اپنی زبان کو بند رکھے, یعنی شوہر کے غصے کے وقت کے اوپر, تو انشاءاللہ تمہاری زندگی مزے سے گزر جائے گی. حضرت مولانا ابرار صاحب دلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے. میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں اپنی دینی بہنوں کو سنایا, سب کو فائدہ ہوا. یہاں بھی اپنی دینی بہنوں کو سنا دیتا ہوں, انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے اس فائدے کے یقینی ہونے کا. وہ یہ کہ ایک جگہ کے اوپر ایک بڑے عامل صاحب آئے, یعنی تعویذ بنانے والے باپو. تو آپ جا کر کے دیکھ لو, عجیب بلا ہے کہ جہاں کوئی باپو آیا وہاں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے. مرد کم دکھیں گے, عورتوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی باپوؤں کے یہاں. حالانکہ ان باپوؤں پر بھی کوئی اعتماد کرنے جیسا ہوتا نہیں ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو وہ کوئی باپو آئے تعویذ بنانے والے,
تو عورتیں گئی، اس میں ایک عورت گئی اور جا کر کے عامر صاحب کو کہنے لگی، عامر صاحب میرا اور میرے شوہر کا شادی کے بعد بہت بنتا تھا، بہت محبت تھی ہم دونوں میں، کسی کو ہماری محبت پہ حسد آیا تو کسی نے ہم کو باہر کا کروا دیا ہے، جادو کروا دیا ہے، کچھ کھلا پلا دیا ہے، تو کوئی تعویذ بنا دو کہ وہ جادو اور بار کا اثر ختم ہو جائے۔ کب تجھے کس نے کہا کہ بار کا ہو گیا، جادو ہو گیا؟ تو کہا کہ روزانہ ایک فکس ٹائم پر ہم دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک ٹائم پر فکس ٹائم پر جھگڑا ہوتا ہے، چوکس کسی نے کچھ بار کا کروا دیا ہے۔ تو پوچھا کون سے ٹائم پر؟ تو اس نے مغرب کی نماز کے بعد کا ٹائم بتایا۔ اب وہ عامر صاحب سے کامل سمجھدار، وہ سمجھ گئے کہ شوہر بیچارہ دکان سے اسی ٹائم پر گھر آتا ہے اور پورا دن کا دکان کا تھکا ہارا، اب یہ گھر میں آیا نہیں کہ بیوی نے اپنی ریکارڈر چالو کر دی، زبان چالو کر دی، تمہاری ماں یوں کرتی ہے، تمہارا باپ یہ کرتا ہے، تمہارا بھائی یہ کرتا ہے، اور گھر میں یوں ہوا وہ ہوا۔ اب وہ بیچارہ کھا پی کا دکان کا تھکا ہارا اور گھر میں آتی بیوی نے ریکارڈر چالو کر دیا، تو شوہر کو بھی غصہ آئے، اس کا بھی پچھتا جائے، تو دونوں میں جھگڑا ہو۔ یہ تھی اس جھگڑے کی بنیاد۔ تو عامر صاحب نے کیا کہا، کانچ کی بوتل میں پانی لیا، میں دم کر دیتا، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہ عورت بوتل لے آئی، پانی میں پھونک مار دی۔ تو عامر صاحب نے کیا کہا، دیکھو ایک فکس ٹائم پر جھگڑا ہوتا ہے نا، اسی ٹائم پر کوئی جادو کرتا ہے تمہارے، تو دیکھو تم دیکھو باری میں سے کہ شوہر آیا گاڑی پارک کر رہا ہے، تو یہ بوتل میں سے ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینے کا ہے، اور منہ میں لینے کے بعد 1 گھنٹہ پانی منہ میں رہنا چاہیے، باہر کلی بھی نہیں کرنے کی، اندر اتارنے کا بھی نہیں۔ اگر جو کلی کی تو گھر سے باہر، اندر جو اتارا تو اس سے لے لیا، اس لیے جو ہے منہ میں رکھنے کا 1 گھنٹہ۔ اس عورت نے کہا ضرور۔ اب اس نے وہ بوتل لے لی اور جیسے دیکھا کھڑکی میں سے کہ شوہر آیا، تو کہا حضرت نے کہا تھا عامر صاحب نے کہ پانی میں، تو اس نے پانی منہ میں لے لیا۔ اب منہ میں لے لیا تو عامر صاحب نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے تک باہر بھی نہیں اندر بھی نہیں، منہ میں رکھنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ پانی منہ میں رہے گا تو بول نہیں سکتی، اور بول نہیں سکے گی، ایک دم چپ۔ تو شوہر گھر میں آیا تو آج دیکھا کہ ریکارڈر چلتی ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے ہوا یہ کہ وہ آیا گھر میں، یہ چپ چاپ کھانا تیار کر رہی ہے، دسترخوان بچھا رہی ہے، پانی لگا رہی ہے، شوہر بھی سوچتا ہے کہ ایک دم اچانک سدھارا کیسے ہو گیا، وہ بھی حیران پریشان، اس کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہت دیر ہو گئی وہ کچھ بولتی نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، وہ 7 دن کا پانی کا بوتل تھا۔ 8ویں دن عامر صاحب نے کہا تھا پھر نیا پانی دم کروا جا رہا۔ اب وہ 7واں دن پورا ہو کے 8ویں دن گئی تو مٹھائی کا باکس عامر صاحب کے لیے لے کے گئی۔ وہ پرانی بات ہو گئی، اب عامر لوگ مٹھائی کے باکس نہیں لیتے ہیں، اب تو وہ کور لیتے ہیں، تو وہ لے کر کے گئی۔ تو جو گئی تو اس نے کہا حضرت 70% آپ کے پانی سے فائدہ ہو گیا، آپ نے کیا دم کر کے دیا کہ 70% جھگڑے ختم ہو گئے، اب ذرا سے باقی ہے۔ عامر صاحب نے کہا 1 بوتل اور لے جاؤ، 100% فائدہ ہو جائے گا۔ بات دراصل یہ تھی، نہ کوئی بار کا اثر تھا، نہ کوئی جنات اور جادو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جنات بھی کوئی نورے تھوڑے بیٹھے ہیں کہ سب کو لگے پھرے، اور جو ہے وہ جادو بھی کوئی فارغ تھوڑے ہی ہے کہ ہر ایک کو ہوتا رہے۔ ایک بات میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جب گھر کے اندر کا ماحول خراب ہوتا ہے تو باہر کا اثر ہوتا ہے، اور اندر کا ماحول بنتا ہے تو باہر کا اثر کبھی نہیں ہوا کرتا۔ اگر گھروں میں نماز ہو، تلاوت ہو، پردہ ہو، تعلیم ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، پردے کا اہتمام ہو، خدا پاک کی قسم کبھی باہر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم لوگ گھروں میں کوئی اندر کا ماحول بناتے نہیں تو باہر کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا گڑ تھا جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مشکات شریف میں روایت ہے، جب میں مصر گیا تھا قاہرہ میں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا
یہ وہ شخص ہے جس نے امت کو ایک عظیم احسان کیا کہ حضور کو سوال کیا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کیسے ملے گی مصیبتوں سے تکلیفوں سے دنیا اور آخرت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں پہلا جملہ فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر ہماری دینی بہنیں زبان کو قابو میں رکھ لے تو انشاءاللہ العزیز فیملی میں پرابلم نہیں آئیں گے اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری گھر کی عورتوں کو اچھی بیوی بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت ہرگز آئے گی نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب آج کل ایک جگہ نعرہ لگواتے ہیں، میں بھی سب کو بلواتا ہوں، آپ سب کہو کہ پہلی طلاق ابھی نہیں، بولو پہلی طلاق ابھی نہیں اور پہلی کے بعد کبھی نہیں، پہلی کے بعد کبھی نہیں۔ بھائی یہ طلاق تو بہت خطرناک چیز ہے، بہت گناہ کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی دی، اچھی طرح رہو، اچھی زندگی گزارو، محبت سے زندگی گزارو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے آج کی جلسے کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی محنتوں کو خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ وہ فارم کو بہت جلدی تیار کریں اور جمع کرا دیں۔ آپ اس کو نہیں بھیج سکتے، ہم انشاءاللہ اس کا ای میل کروا دیں گے۔ ہم نے پلان بنایا ہے کہ ای میل ہونے کے بعد اصلی فارم کو ہم ہاتھوں ہاتھ یہاں سے دلی پہنچائیں گے، رجسٹری کوریئر میں ہاتھوں ہاتھ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اس خدمت کے لیے ہم لوگ تیار ہیں آپ کے واسطے۔ کتابیں بھی لے کر کے جاؤ، گھروں میں پڑھو، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس ملک میں صبح قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو ہر نوع کی ترقیات کے ساتھ دائمی قائمی جاری ساری فرما، ہر طرح کے خارجی داخلی فتنوں اور فتنوں سے اسلام اور مسلمانوں کی ہر ہمیشہ حفاظت فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ۔ اے اللہ آپسی لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہم کو زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ طلاق جیسی آپ کو ناپسند چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ ہمارے گھروں کو سکون چین رحمت برکت والا بنا دیجیے۔ اے اللہ مکمل اسلامی شریعت اور خاص طور پر ہمارے سماجی اور خاندانی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی، اس کی اشاعت کی ہم کو توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ مسلمانوں کی مقدس شریعت، ہماری مقدس شریعت کے تحفظ کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اے اللہ اس کو کامیاب فرماؤ، کامیاب فرماؤ، کامیاب فرماؤ، ہر نوع کی شرارتوں سے اس کی حفاظت فرماؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of